5 روزہ مسائل خواتین کورس کی آج دوسری کلاس ہے اور پہلی کلاس بھی اسی چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ پہلی کلاس کے اندر جو مسائل بیان ہوئے تھے وہ نہیں سنے تو آپ اسے بھی ضرور سنیں۔ اور آج جو ہے ہم طہارت اور نماز سے متعلق مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کہ اس کے علاوہ بھی اس کورس کے علاوہ بھی ایک کورس ہم پہلے بھی اس چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا نام تھا 10 روزہ حفظ سورت کورس۔ تو نماز کے لیے جو مختصر صورتیں ہیں وہ تجوید اور مخارج کے ساتھ اسے بیان کیا گیا تھا، تو آپ اسے بھی تجوید اور مخارج کے ساتھ سنیں اور اچھے طریقے سے یاد کریں تاکہ نماز کے اندر تلاوت کرنے کے اندر آسانی رہے۔ تو آج کا جو مسائل کا سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج بھی سوال جواب کی صورت میں یہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے آج کہ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد کیا عورت پر کوئی کام فرض ہوتا ہے؟ یعنی جیسے ہی حیض یا نفاس کا خون ختم ہو گیا تو اب کوئی کام اس پر فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، چونکہ حیض و نفاس کے بعد جب نماز کا وقت آئے تو نماز فرض ہو جاتی ہے جس کی ادائیگی طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہٰذا جس وقت نماز کی ادائیگی لازم ہوگی اس وقت اس سے پہلے عورت پر طہارت حاصل کرنا بھی فرض ہو جائے گا، اور اس کے لیے عورت کو غسل کرنا ہوگا، یا اگر غسل ممکن نہ ہو اور تیمم کی شرائط رخصت ملتی ہو تو تیمم کرنا ہوگا۔ تو یہ پہلے سوال کا جو جواب تھا وہ ہم نے سنا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت پر نماز حرام ہے تو کیا صرف فرض نماز حرام ہے؟ نماز تو اس پر حرام ہے، تو کیا صرف فرض نماز حرام ہے یا دیگر نمازیں بھی حرام ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں عورت پر ہر طرح کی نماز پڑھنا حرام ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل، نیز ان دنوں میں قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نماز ایسی حالت میں تو حرام ہے، تو کیا اس حالت میں سجدہ شکر کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، سجدہ شکر اور ہر قسم کا سجدہ بھی اس حالت میں ناجائز ہے، کیونکہ سجدے کے لیے بھی طہارت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگر عورت نے حیض و نفاس کی حالت میں سجدے والی آیت سنی تو سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہوگا؟ ابھی کرے یا پاکی کے بعد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں اگر سجدے والی آیت سنے یا خود پڑھے، اگرچہ پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں، تو دونوں صورتوں میں یعنی پڑھے یا کسی سے سنے تو دونوں صورتوں میں اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، لہذا پاک ہونے کے بعد بھی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے، تو جو نمازیں اس حالت میں چھوٹیں گی کیا پاک ہونے کے بعد ان کی قضا کرنی ہوگی؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، حیض و نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوٹیں گی پاک ہونے کے بعد ان کی قضا لازم نہیں، اور یہ شریعت کی طرف سے خواتین کے لیے آسانی رکھی گئی ہے۔ اب اگلا سوال بہت ہی اہم ہے آج کے دن کا، وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں نمازیں نہیں پڑھنی، خواتین نے جن دنوں میں نمازیں نہیں پڑھنی ان دنوں میں کیا کیا جائے؟ کیا ان دنوں عورت کے لیے نماز کا ثواب حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ ان دنوں میں جب فرض نماز کا وقت ہو تو عورت وضو کر کے مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ پر، یا جگہ مخصوص نہ کی ہو تو کہیں بھی جائے نماز بچھا کر بیٹھے، اور جتنا وقت
اس نماز کی ادائیگی میں صرف ہوتا ہے اتنا وقت اللہ کا ذکر یعنی حمد، ثنا اور درود و سلام وغیرہ میں مصروف رہے۔ اس طرح کرنے سے ایک تو اس کی نماز کی عادت بھی برقرار رہے گی، نیز ایک روایت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں ایک بہترین نماز کا ثواب بھی لکھ دیا جائے گا۔ بلکہ علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو عورتیں نماز و روزے کی پابند ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حیض کے دنوں میں بھی نماز و روزے کے ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جو عورتیں نماز اور روزے کی پابند ہیں، اللہ پاک کے فضل سے یہی امید ہے کہ ایام حیض میں چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزے کے ثواب سے انہیں محروم نہیں فرمائے گا۔ تو یہ خواتین جو ان دنوں جو مخصوص ان کے ایام آتے ہیں تو ان دنوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے بھی سماعت کر لیا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر عورت نے مثال کے طور پر ظہر کی نماز ادا کر لی لیکن پھر ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اسے حیض شروع ہو گیا تو کیا یہ ظہر کی نماز ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، یہ نماز ہو گئی، کیونکہ یہ تو اس نے پاکی کی حالت ہی میں ادا کی ہے۔ اگلا سوال ہے اور اس سوال کو مثال سے آپ نے پہلے سمجھنا ہے اور پھر اس کا جواب سنیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر حیض شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھنا ممکن تھا لیکن نہیں پڑھی کہ اسی وقت میں پھر حیض شروع ہو گیا، مثلا ظہر کا وقت 2 گھنٹے سے آ چکا تھا لیکن عورت نے سستی کی وجہ سے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی اور پھر ظہر کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ اسے حیض شروع ہو گیا، تو کیا یہ عورت گناہ گار ہوگی اور اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا بعد میں اس کی ادائیگی لازم ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو سوال کے اندر مثال بیان کر کے سوال پوچھا گیا ہے تو اس صورت میں وہ عورت گناہ گار نہیں ہوگی اور اس نماز کی قضا بھی عورت پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اگر جس صورت میں عورت نے نماز ادا نہیں کی اور نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے اگر حیض شروع ہو جائے تو وہ نماز معاف ہو جاتی ہے، اگرچہ وقت ختم ہونے سے 1-2 سیکنڈ پہلے ہی شروع ہو جائے۔ سیکنڈ کے الفاظ عام فہم کرنے کے لیے یہ بیان کیے گئے ہیں، ورنہ فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر نماز کا وقت ختم ہونے میں اتنی مقدار باقی تھی کہ تکبیر تحریمہ فقط لفظ اللہ کہی جا سکتی تھی اور حیض شروع ہو گیا تو نماز معاف ہے۔ اگلا سوال وہ بھی اہم ہے اور وہ سوال یہ ہے، عورت کو اندازہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے حیض شروع ہو جائے گا، تو کیا نماز نہ پڑھنے کا اختیار ہے؟ تو اس کا جواب یہ اور اس کے اندر کچھ تفصیل ہے کہ عورت پر اگرچہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ وقت شروع ہوتے ہی نماز ادا کرے، بلکہ اسے تاخیر کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ اجازت ایک حد تک ہوتی ہے، یعنی عورت کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے۔ لہٰذا اگر عورت نے بلا عذر شرعی اتنی تاخیر کی کہ عصر کا وقت ختم ہونے میں 20 منٹ کے قریب وقت رہ گیا تو اب یہ عورت گناہ گار ہوگی۔ یوں ہی اتنی زیادہ تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یا واجبات کے ساتھ نماز ادا کرنا ممکن نہ رہے تو ان صورتوں میں بھی عورت گناہ گار ہوگی۔ لہٰذا جس عورت کو اندازہ ہے کہ اسے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے حیض آ جائے گا، وہ اگر حیض شروع ہونے کے انتظار میں اتنی تاخیر کرے کہ نماز کا مکروہ تحریمی وقت آ جائے یا نماز کا وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ واجبات کے ساتھ نماز ادا کرنا ممکن نہ رہا یا نماز بالکل قضا ہو گئی
تو یہ عورت گناہ گار ہوگی، خصوصاً آخری صورت میں اشد کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی، اور اگر اس قدر تاخیر نہیں کرتی تو گناہ نہیں لیکن سعادت مندی تو یہی ہے کہ جس کو حیض آنے کا اندیشہ ہو وہ اس سے پہلے نماز ادا کر لے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں ایک فرض نماز کا مزید ثواب شامل ہو جائے۔ اگلا سوال وہ یہ ہے کہ اگر عورت نے نماز شروع کی ہوئی تھی کہ حیض آ گیا یعنی دوران نماز، تو اب اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر حیض شروع ہو گیا تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی، پھر اگر یہ فرض نماز تھی تو اب یہ معاف ہو گئی اور اس کی قضا بھی عورت پر لازم نہیں ہے، اور اگر یہ نفل یا سنت نماز پڑھ رہی تھی تو اس نماز کا پاک ہونے کے بعد اعادہ کرنا یعنی اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے، کیونکہ نفل نماز شروع کر دی جائے تو اب پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کا اعادہ بھی واجب ہی رہتا ہے۔ آج کا آخری سوال ہے کہ اگر عورت حیض یا نفاس میں تھی کہ اس کو خون آنا بند ہو گیا، جب نماز کا وقت ابھی باقی ہے، جبکہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تو اب اس عورت کے لیے اس وقت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو مختصراً اس کا جواب سماعت کر لیں کہ اگر حیض 10 دن پر ختم ہوا تو اگر نماز کے وقت میں 1 سیکنڈ بھی باقی ہے تو یہ نماز عورت پر فرض ہو گئی، نہا کر قضا پڑھے، اور اگر 10 دن سے پہلے ختم ہوا تو نماز فرض ہونے کے لیے اتنا وقت باقی ہونا ضروری ہے جس میں غسل کر کے تکبیر کہنا ممکن ہو۔ تو آج 5 روزہ مسائل خواتین کورس کا جو دوسرا دن ہے پارٹ 2 یہ کمپلیٹ ہوا۔ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔